حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے وہ زمانہ تاریخ کا سب سے روشن زمانہ تھا۔ کیسے؟ آپ جتنے بھی پیچھے انبیاء ہیں ان انبیاء کی اگر آپ سیرت کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو چند ایک واقعات کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، باقی انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں، جتنے بھی نبی ہیں چند ایک واقعات ملیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ان میں بھی اتھینٹک، مؤثر اور پختہ واقعات وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ جو غیروں سے آئے ہیں وہ بھی اتھینٹک نہیں ہیں، وہ پکے واقعات نہیں ہیں، وہ قصے کہانیاں ہیں اکثر ان میں سے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے جس دور میں تشریف لائے وہ تاریخ کا سب سے روشن دور تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں مبعوث کیے گئے جن کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، حافظہ بڑا مضبوط تھا، حتیٰ کہ ان کو اپنے گھوڑوں کی نسلوں کے نام بھی پتا تھا۔ ہمیں تو اپنے پردادا کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، بلکہ بعض لوگوں سے پوچھا ان کو اپنے دادا کا نام بھی نہیں پتا، ان کو اپنے گھوڑوں کی نسلوں کے نام بھی پتا ہوتے تھے، اپنی پوری پشت کا پتہ ہوتا تھا آدم علیہ السلام تک، ایسے حافظے والے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں بھیجے گئے جن کا حافظہ بڑا مضبوط تھا اور تاریخ کا سب سے روشن دور تھا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادات کو، ایک ایک اقوال کو، ایک ایک افعال کو محفوظ کیا اور زبانی محفوظ کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو پڑھنا چاہیں آپ کو اس پر ہزاروں کتابیں ملیں گی، ہزاروں کتابیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں کہ جن کے پاس سیرت، صرف سیرت کے اوپر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت کے اوپر ایک ایک کتب خانے میں 40,000 تک کتابیں پڑھی ہوئی۔ اندازہ کریں آپ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھ لیں آپ، وہ محفوظ۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں وہ محفوظ، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کی پیشانی مبارک پہ کیسی تھی، آپ کی پیشانی مبارک پر بل پڑتے تھے وہ بل کتنے تھے، داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، آپ جب ہنستے تھے تو آپ کے دانت کتنے ظاہر ہوتے تھے، آپ جب بولتے تھے تو بولنے کا انداز کیا تھا، چلتے تھے تو چلنے کا انداز کیا تھا، آپ کا دیکھنے کا انداز کیا تھا، غصے میں آپ کی کون سی رگ پھٹکتی تھی، اندازہ لگائیں آپ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے اپنے حافظے میں محفوظ کیا اور اس کے بعد اس کو فقہاء نے، محدثین نے کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے جس دور میں تشریف لائے وہ تاریخ کا سب سے روشن دور تھا۔ فرانسیسی رائٹر ہے ہیٹی، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں He was born in the full light of history، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹری کے سب سے روشن دور میں آئے تھے، کہ آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات، ایک ایک عمل، ایک ایک ہر چیز آپ کی محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں بھیجے گئے جن کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، جو حافظے کے بڑے مضبوط تھے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں مبعوث کیے گئے۔ فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں میں بھیجا گیا وہ جاہل تھے، اور اتنے جاہل تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ امیروں کی بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، امیروں کی بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور غریب کی بچی کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ ایک صحابی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے اور بہت پیار کر رہا ہے، کبھی اس کا ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی اس کے گال چوم رہے ہیں، اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، کبھی اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں, مجھے یہ بڑی پیاری ہے. پھر اپنی زندگی کا اس نے واقعہ سنایا کہ ہمارے قبیلے میں بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا, شرم کی بات سمجھا جاتا تھا. میری بیوی حاملہ تھی, میں کسی کام سے سفر پر چلا گیا. چند ماہ کے بعد جب واپس آیا تو بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی, میں نے اس کو دفن کر دیا. میں خوش ہو گیا, چلو جو کام میں نے کرنا تھا اس نے کر دیا. لیکن حقیقت میں اس نے اس کو دفن نہیں کیا تھا, اس نے اس کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا. وہ بیٹی کبھی کبھی اس کی بہن میرے گھر لے آتی. میری سالی جو ہے, میں اس بچی کو دیکھتا, پہلے تو مجھے اس سے نفرت رہی, لیکن جب بار بار آتی رہی تو مجھے اس سے اچھی لگنے لگی. تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اور زیادہ مانوس ہو گئی. جب باتیں کرنی شروع کی تو مجھے اور زیادہ پیاری لگنے شروع ہو. میں اس سے بڑا پیار کرتا, اس کو کوئی باہر لے جاتا, کبھی کچھ لا کے دیتا. تو میری بیوی نے دیکھا کہ اس کو اس بچی سے بڑا پیار ہو گیا ہے, بڑی انسیت ہو گئی ہے, تو اب میں یہ راز ڈسکلوز کر دیتی ہوں, اب یہ راز افشاں کر دیتی ہوں. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ جو اس بچی سے تم کھیلتے ہو, جس کو پیار کرتے ہو, یہ حقیقت میں تمہاری ہی بیٹی ہے, میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. کہتے جیسے اس نے یہ بات کی میرے تو اندر غصے کی لہر دوڑ گئی, میں تو پریشان ہو گیا. میرے اندر وہی جاہل آدمی جاگ اٹھا. تو میں نے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ میں اس بچی کو زندہ درگور کر کے رہوں گا. تو ایک دن میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تم اس کو تیار کرو, میں اس کو کوئی میلہ دکھانے لے کر جا رہا ہوں, یا اس کو سیر کروانے لے کے جا رہا ہوں. تو میں اس کو لے کر نکل پڑا. تو جنگل میں گیا, وہاں میں نے زمین کھودنی شروع کی. میرے کپڑوں پر مٹی پڑتی, میری بچی اس کو جھاڑتی اور میرے ساتھ میری مدد کرواتی. جب میں نے گڑھا کھود لیا, میں نے بچی کو اٹھا کر گڑھے میں رکھا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی. میری بچی روتی رہی, مجھے کہتی رہی ابا جان میرے منہ پر مٹی پڑ رہی ہے, میری آنکھوں پر مٹی پڑ رہی ہے, میرے سر پر مٹی پڑ رہی ہے, میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ یہ کہتی رہی, میں اس پر مٹی ڈالتا رہا, یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو بہت روئے, وہ بھی صحابی بھی بہت روئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. پھر صحابی کہنے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے, آپ نے ہمیں بتایا بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں, آپ نے ہمیں بتایا, آپ نے ہمیں سمجھایا, آپ نے ہمیں تعلیم دی, تو آج مجھے اپنے بھائی کی بچی اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تعلیم دی. اب ان لوگوں کو ایسا نکھارا کہ یہ پوری دنیا کے معلم بنے, پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو اپنے آپ سے کہا کرتے تھے, اے عمر تو وہ بندہ تھا کہ جس کو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے, تیرا باپ تجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے, آج پوری دنیا کی سلطنت تجھے عطا کر دی گئی, پوری دنیا کا حکمران بنا دیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ یہ پوری دنیا کے معلم بنے, پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بنے.